ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں ماہ سفر المظفر میں ہونے والے اولیاء کاملین کے آراس مبارکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی گئی اور سورہ فاتحہ کی آخری آیت مقدسہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر
چلنے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں ہر نمازی نماز کی ہر وقت کے اندر جو دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب کریم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں، پچھلے جمعہ مبارکہ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ اللہ کے مقرب، اس کے محبوب بندے ہیں جن کے راستے پر چلنے کی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار۔ ان میں پچھلے جمعے ہم سمجھ چکے ہیں کہ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ صدیقین قرآن مجید میں جہاں جہاں صادق کا لفظ آیا یا صدیقین کا لفظ آیا، عمومی طور پر اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء کاملین ہیں۔ حکیم الامہ مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں یہ بات لکھی کہ قرآن مجید میں جہاں صدیقین کا لفظ آیا، صدیق کا لفظ آیا، اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء کاملین ہیں۔ یقیناً پچھلے جمعے کے خطاب میں ہم یہ بات سمجھ گئے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اولیاء کاملین یہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کے بیان جمعہ کے لیے قرآن مجید کی مشہور سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ، جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں رب ذوالجلال نے صراحتاً اور واضح طور پر ان مقربین، ان محبوبین اور مقبولین کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ رب ذوالجلال نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اولیاء اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب بھی ہیں، مقرب بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ آیت کریمہ پہ ذرا غور کیجیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ۔ الا کا لفظی معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ یہ بات ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے متعلق یہ
عمومی طور پر تاثر دیا جا رہا ہے اس دور میں کہ یہ بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں، بابوں کا دین اور ہے، فلاں کا دین اور ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ پہ غور کریں۔ جتنے بھی شکوک و شبہات اور جتنے بھی اشکالات، باندھ باندھ کی بولیاں سن کر ذہن میں اللہ کے محبوب، مقرب اور مقبول بندوں کے بارے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں یا ان کے حوالے سے شکوک و شبہات ذہن میں جنم لیتے ہیں، ان سب کا ازالہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی روشنی میں آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کریم نے اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ فاتحہ میں تو انعام یافتہ لوگوں کا ذکر آیا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رب کریم، جن اپنے بندوں پر تو نے اپنا انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ مقدس بندے ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ لیکن یہاں آیت کریمہ میں بات کو بالکل کھول کر بیان کیا گیا، ان اولیاء اللہ، یہ ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے پیارا، ولی کا معنی ہے اللہ کے قریب۔ تو جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں، جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، اس کے قریب ہیں، اللہ کریم نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت کو بیان کیا کہ لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، ملال نہیں ہوگا۔ ان کا مقام بیان کر کے اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے ان کی نشانی، ان کی علامت اور ان کی پہچان بیان فرمائی کہ اولیاء اللہ کی پہچان اس سے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 63 میں ان کی پہچان بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں بیان کی گئیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، ان کی زندگی میں تقوی نظر آئے گا، پرہیزگاری نظر آئے گی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ پہچان بیان فرما کر پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ کریم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں، تاکہ ولی اللہ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کھا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ آیت کریمہ بڑے غور سے سنیے، اس میں سورہ یونس والی آیت کو مزید کھول کے بیان کیا گیا، ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں متقون، جو کہ صاحب تقوی ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولی تو وہی ہیں جن کے دامن میں تقوی ہے، جو پرہیزگار نہیں، جس کے پاس تقوی نہیں ہے، وہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ پہچان ہی یہ بیان کی گئی۔ لہذا قرآن مجید کی اور آیت کریمہ، اس میں ذرا غور کیجیے کہ یہ جو متقین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں،
ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ان کا احترام دل میں رکھتے ہیں، اللہ کریم نے قیامت کے دن ان کے اس تعلق کو برقرار رکھنے، اس تعلق کے قائم رہنے کا قرآن مجید میں باضابطہ اور باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں دیکھ لیجئے کہ ان بابوں سے، ان اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے میں آخرت کا کیا نفع ہے، آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ اولیاء کاملین کی محبت آدمی کو آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ آئیے میں اور آپ مل کر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دوست وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو دوستی محض دنیا کی بنیاد پہ ہوگی، قرآن مجید میں فرمایا الاخلاء، عربی میں دوست کو، فرینڈ کو خلیل کہتے ہیں، اور خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ الاخلاء دنیا کے تمام دوست اور سجن، بعضهم لبعض عدو، یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن دنیا کے تمام دوست بعضهم لبعض ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو متقین سے یعنی اولیاء کاملین سے جو تعلق ہوگا وہ تعلق قیامت کے دن برقرار رہے گا، وہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے گا۔ باقی تمام تعلقات، تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ نہ صرف ختم ہوگی بلکہ قرآن مجید بتاتا ہے بعضهم لبعض عدو، وہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ دنیا کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، اللہ کے دوستوں سے، اس کے پیاروں سے، اس کے محبوبین سے جو تعلق ہوگا، یہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے گا، برقرار رہے گا، اور باقی سب تعلق جو ہیں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ نہ صرف ختم ہوں گے بلکہ قرآن بتاتا ہے وہ دشمنی میں بدل جائیں گے۔ بعضهم لبعض عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ تو یہ اہل اللہ سے جو تعلق ہے یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، اور اس درجے میں قائم رہے گا۔ یہ سلسلہ بیعت جو ہے، یہ لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ پیر جب مرید ہوتا ہے تو پیر مرید کے ہر کام کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیر مرید جو کچھ مرضی کرتا پھرے، وہ کہتے ہیں کہ پیر اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ پیر کیسے ذمہ دار ہو؟ یا تو باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں لیتا تو پیر ذمہ داری کیسے لے گا؟ اس لیے بیعت کو لوگ سمجھے ہی نہیں کہ بیعت کیا ہے۔ بیعت دراصل یہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں جو صحابہ کرام نے حضور کی بیعت کی تھی، آپ اس کو سمجھیں۔ بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بیعت، اس کا اصل مقصد ہے کہ گزشتہ زندگی میں جتنے بھی ہم سے اعمال سرزد ہوئے ہیں، تو ہم پیر کے ہاتھ پر جب بیعت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری گزشتہ اور گزری ہوئی زندگی میں جتنی بھی اللہ کریم کی نافرمانی ہوئی ہے، اور جو میں نے فرض نمازیں ترک کی ہیں، جو میں نے روزے نہیں رکھے، مساجد کی غیر حاضری ہے،
میری گزری ہوئی زندگی میں جتنی بھی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، گناہ واقع ہوئے ہیں، میں سچے دل سے ان زندگی بھر کی خطاؤں کی اور گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل بیعت، اسے کہتے ہیں بیعت توبہ۔ بیعت توبہ کہ اپنے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور پچھلے گناہوں سے تائب ہونے اور آئندہ سے نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلنے کا اپنے پیر کے ہاتھ پہ عہد کرنا کہ گزشتہ زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہیں وہ اللہ معاف فرمائے، اور آئندہ دین کی رہنمائی میں، اور پیر جو ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا۔ تو جو آدمی ایک مریض ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کراتا ہے، ڈاکٹر اس کو پرہیز بھی بتاتا ہے اور اس کو میڈیسن بھی لکھ کے دیتا ہے، لیکن ایسا مریض جو ایک دفعہ تو ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے رجسٹریشن بھی کروا لی، اس نے نسخہ بھی لے لیا، لیکن اس نے نہ تو وہ دوا استعمال کی، میڈیسن تو کھائی نہیں، جو پرہیز بتایا وہ بھی نہیں کیا، تو کیا بتائیے آپ اس مریض کو کچھ ڈاکٹر سے فائدہ ہوگا؟ نہ تو اس نے پرہیز کیا، نہ اس نے میڈیسن کھائی، اور وہ الزام پیر پہ لگائے۔ تو اسی طرح بیان ہی کہ اگر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، نہ تو دوائی کھائی ہے، نہ نسخہ استعمال کیا ہے، نہ پرہیز کیا ہے، تو وہ الزام ڈاکٹر پہ لگائے گا۔ وہ یقیناً آپ سے پوچھے گا کہ یہ پرہیز جو بتایا تھا یہ کیا یا نہیں، یہ جس طریقے پر میڈیسن بتائی ہے یہ آپ نے اتنے دن استعمال کیے، وہ کہیں میڈیسن تو میں نے نہیں کھائی، پرہیز بھی نہیں کیا۔ بے عین ہی مرشد کامل آپ کو کب برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، کب تمہیں دنگا و فساد کی طرف کہتا ہے؟ مرشد کامل تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے یہ کہے کہ بھائی جو کچھ توبہ تائب ہم ہوئے ہیں، اور پیر خود توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ، یہ مت سمجھیے، بلکہ پیر کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ مریدوں سے توبہ نہیں کرواتا کہ مریدوں کو کہے تم توبہ کرو، بلکہ پیر تو ہوتا ہی وہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ وہ پیر کامل کے لائق وہی بندہ ہے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو تو وہ پھر رات کو اٹھ کر سجدے میں جا کے اپنے رب سے زندگی بھر کی خطاؤں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ بالاسحار، سحر کی جمع ہے اسحار، سحری کی جمع ہے اسحار، کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مرشد کامل، پیر کامل مریدوں کو نہیں کہتا کہ تم توبہ کرو، وہ پہلے آپ توبہ کرتا ہے۔ تہجد کے وقت وہ خود توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر دن کو جو صادق لوگ آتے ہیں، وابستگان آتے ہیں، پھر ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہا کرو۔ لہذا جس طرح علاج کے کامل کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح بیعت ہو جانے کے بعد جب پیر کی تعلیمات، پیر کے بتائے ہوئے طریقے اس پہ آدمی عمل ہی نہ کرے تو وہ خیر کی توقع رکھے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اطاعت سے بھی ہے، اس کا تعلق اتباع سے بھی ہے۔ اولیاء کاملین، ان سے تعلق اور ان سے نسبت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب آدمی ان کی بات پر عمل کرے، جب ان کی بات پر عمل کرے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کریم کو مانتا ہوں، لیکن اس سے پوچھیں کہ آپ جمعے میں کبھی نظر نہیں آئے، آپ کبھی نماز میں نظر نہیں آئے، خیر کے کام میں ابھی کبھی نظر نہیں آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔
رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، یہ مشروط ہے اطاعت اور اتباع کے ساتھ۔ نجات بھی مشروط ہے اتباع اور اطاعت کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے میں استدلال کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں بڑی تربیت ہے، اس آیت کریمہ میں بڑی اصلاح ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، کسی شاعر کا شعر میں آپ کو نہیں سنا رہا، نہ کسی دانشور کا میں کوئی قول بتا رہا۔ بے نیاز رب کیا فرما رہا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، تم واقعی اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ سے فَاتَّبِعُونِي پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اس آیت کریمہ نے یہ بات سمجھا دی، بے نیاز رب اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہے، اپنے محبوب کی عزت و عظمت دلوں پہ بٹھانا چاہتا ہے۔ وہ دنیا والوں مجھ سے محبت کے دعوے کرتے پھرو، لیکن تمہارا دعویٰ سچا اس وقت ہوگا جب تم میری پیروی کرو گے۔ فَاتَّبِعُونِی میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ عدالت میں دعویٰ کرتے ہیں یہ مکان میرا ہے، دکان میری ہے، تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلائل لانا پڑیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اولیاء کاملین سے محبت کا دعویٰ ہو، شیخ سے محبت کا آدمی دم بھرے، پیر سے محبت کا دم بھرے اور چلے پیر کے خلاف، مرشد کی تعلیم کے خلاف چلے، شیخ کی تعلیم کے خلاف چلے اور دعوے محبت کے کرتا پھرے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا، دعوے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جس طرح مومن کے لیے رسول اللہ کی اداؤں کو اپنانا ضروری ہے، مومن کے لیے حضور کی کسی کا عمل حضور کی سنت کے خلاف ہو، کسی کا عمل حضور کی سنت کے خلاف ہو، وہ دعوی محبت کرتا پھرے۔ بریلی کے امام احمد رضا جن کا عرس مبارک سفر کی 25 تاریخ کو ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسی محبت کا قائل نہیں جس میں اتباع نہ ہو، میں ایسی محبت کا قائل نہیں جس میں اتباع نہ ہو۔ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو شکل و صورت اور لباس سے بھی تو کچھ نظر آئے بھائی۔ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہاری شکل و صورت سے، تمہارے لباس سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہارے آنے جانے کے انداز سے کچھ دین کی روشنی تو نظر آئے، کوئی دین کی جھلک تو نظر آئے۔ لہذا دین تقاضا کرتا ہے عمل کا، دین تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ اور یہ کاملین پچھلے جمعے سے میں نے بیان کا سلسلہ شروع کیا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی علیہ رحمہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، یہ سب بزرگوں کے عرس ہیں، حضرت داتا گنج بخش کا عرس ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، آج قرآن مجید کی کتنی آیتوں کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو صاحب تقوی لوگ ہیں، ان سے جو تعلق ہوگا وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔
وہ تعلق بھی قیامت کے دن قائم رہے گا۔ اور اس طرح جس طرح سارے نبی رسول آپس میں برابر نہیں ہیں، تیسرے سپارے کی پہلی آیت کریمہ، تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھیں گے، اس میں یہ نقطہ بیان کیا گیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ رسول تو ٹوٹل 313 آئے دنیا میں۔ کتنے رسول آئے؟ بعض روایات میں 315 بھی ہے، 313 ہو یا 315، جتنے بھی رسول آئے بے نیاز رب خود قرآن میں فرماتے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ نبی تو 1.25 لاکھ آئے، نبی تو رسول 313 315 آئے، اور 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ کریم نے 5 ہستیوں کو چن کر باقی 1.25 لاکھ پر فضیلت دی ہے۔ سب نبی آپس میں برابر۔ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ خود فتوے جڑتے رہتے ہیں کہ فلاں نبی کو ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے حضور کو مانتے ہیں۔ یہ درجات ہیں، قرآن ہمارا بتا رہا ہے کہ سارے رسول برابر نہیں ہیں۔ 313 رسولوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام سید المرسلین ہیں، سید المرسلین۔ رسول تو صرف 313 ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام 313 رسولوں میں سے میرے آقا کریم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، کہ انہیں تمام رسولوں کا سردار بنایا گیا، تمام رسولوں کا، اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء۔ 5 نبی تمام نبیوں میں افضل، ہمارے آقا کریم علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ باقی سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کا درجہ باقی سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جس طرح تمام رسول اور نبی برابر نہیں مرتبے میں، اسی طرح حضور کے تمام صحابہ بھی مرتبے میں برابر درجات ہیں، ان کے بھی درجات ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد بدری صحابہ، اس کے بعد بیت رضوان والے صحابہ۔ یہ ترتیب فضیلت ہے۔ بعین ہی چونکہ ہم 2 جماعت سے ہماری گفتگو کا موضوع اولیاء کاملین ہے، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا درجہ ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی۔ دنیا کے تمام ولی مل جائیں، دنیا کے تمام ولی مل جائیں، کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا اتنا مقام ہے، اور صحابی کے بعد تابعی کا درجہ ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کی زیارت کو نہ کی ہو لیکن کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی۔ اب اس کا مقام کیا ہے ذرا سن لیں، یہ معمولی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا۔ ایک تو وہ ہے جس نے ڈائریکٹ حضور کی زیارت کی ایمان کی حالت، اور ایک وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا ان دونوں پر اللہ کریم نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب کتنا مقام ہوگا ان کا، کتنا مرتبہ ہوگا ان کو، جنہوں نے حضور کی زیارت کی۔ پھر ان کا کیا مقام ہوگا جو حضور کی زیارت پر نہ کر سکے مگر انہیں کسی صحابی کی زیارت کی۔
اور حضور ان دونوں کے لیے فرماتے ہیں دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اولیاء کاملین پوری امت میں جس کو بھی ولایت ملتی ہے، یہ نقطہ نوٹ کر لی، تاجدار فقر ہیں، تاجدار ولایت ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں جس کو بھی ولایت ملتی ہے، جس کو بھی مرتبہ ولایت پہ جو بھی فائز کیا جاتا ہے، اس کی آخری جو مہر ہے اور تصدیق جو ہے وہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ آپ قاسم ولایت ہیں، قاسم ولایت، تاجدار فقر ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی۔ لہذا گزشتہ جمعے کے بیان اور آج کے بیان کی ساری گفتگو کا اب تک جو میں نے پچھلے جمعے کے خطبے سے لے کر اب تک جتنی گفتگو کی ہے اس کا اب خلاصہ یہ ہے، جس طرح انبیاء و مرسلین، صحابہ و اہل بیت، تابعین اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، اسی طرح کعبے کے رب کی قسم ہے اولیاء اللہ بے نیاز رب کو اتنے پیارے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر واضح فرما دیا قرآن مجید میں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو صرف وہ ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا۔ نماز کا تارک تو ولی نہیں ہو سکتا، جو نماز بالکل ہی نہ پڑھے اور پھر لوگ کہیں گے یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو کسی کو دل کی نماز سمجھ میں نہیں آئی، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ لہذا قرآن نے پہچان بتائی، اللہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، پھر آج تقویت کے لیے عرض کر، کتنے واضح لفظ ہیں قرآن میں۔ یہاں کوئی دل کی نماز کا مجھے نکال کے دکھا دے، کوئی دل کا روزہ مجھے دکھا دے۔ یہاں تو آیت کہہ رہی ہے الذین یبیتون، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ۔ مرشد کامل میں، پیر کامل میں اور اس طرح کے لوگوں میں یہ فرق ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں یبیتون، بات ہے یبیتو رات بسر کرنا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرمایا ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ یہ نقطہ سمجھیے، کوئی کسی کے لیے رات بسر کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے رات بسر کرتا ہے۔ یہاں بے نیاز رب نے فرمایا یبیتون لربہم، اے دنیا والو، ولی وہ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے رب کے لیے۔ یبیتون لربہم، یہ بابے جنہیں کہتے ہو یہ تو وہ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں، لیکن اس چیز کا جواب بھی دے دیا کیسے گزارتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں؟ سجدا و قیاما، کبھی ان کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، یعنی ان کی راتیں عبادت میں بسر ہوتی ہیں، ان کی راتیں عبادت میں بسر ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی یہاں عظمت سورہ فتح میں 26ویں پارے میں بیان فرمائی گئی۔ وہاں بھی رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ حضور کے تمام صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہاں بھی یہی فرمایا گیا نا کہ رسول اللہ کے صحابہ کو جب دیکھو تو عبادت کا نور ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کی جمع سجود، سجدوں کا اثر جو ہے
ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے. تراہم رکعا سجدا، کہ محبوب یہ آپ کے غلام اتنے عبادت گزار ہیں، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، کبھی آپ کو یہ سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، یعنی عبادت گزار ہیں. تو اللہ کا ولی تو عبادت گزار ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ، آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ غوث العظم سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. غوث العظم بعد میں ہوئے، داتا صاحب غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ. 1000 سال کم و بیش، 1000 سال قبل آپ کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1000 سال ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید ان سارے لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. اتنے دیوانہ وار چلتے ہیں، حاضر دیتے ہیں کہ گویا یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے دن رات دیکھے ہیں، ان کا زمانہ پایا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کیا یہ بخاری شریف میں حدیث شریف نہیں ہے؟ غور کیجیے، حدیث شریف ہے بخاری شریف. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قریب ہونے کا ذریعہ بھی بخاری شریف میں بیان کیا گیا، کثرت نوافل، کثرت فرضوں کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی کثرت، نفلی عبادت کی رغبت، فرائض کی پابندی، نفلوں کی کثرت. ایسا نہیں ہے کہ نفل تو پڑھ رہے ہیں فرض چھوڑ رہے ہیں، نفلی عبادت کر رہے ہیں فرض چھوڑ رہے ہیں. فرض پہلے ہے، نفل بعد میں. لہذا حدیث شریف یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری میں ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے ولی، اور جب کثرت نوافل کے باعث لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ کا قرب پاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، مصلی پہ آنسوں کی برسات لگاتا ہے، رب سے لو لگاتا ہے. دنیا سوئی ہوئی ہو، وہ مصلی بچھا کر توبہ و استغفار بھی کرتا ہے، رجوع اللہ بھی کرتا ہے، اپنے رب کی محبت کا چراغ روشن کر کے کبھی رکوع میں اپنے رب کو مناتا ہے، کبھی سجدے میں رب کو مناتا ہے، کبھی قیام میں رب کو مناتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ اس مقام پہ آتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب مجھے اس بندے سے محبت ہوتی ہے پھر میں جبریل کو بلاتا ہوں. دعا جبرائیل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر خدمت ہوتا ہے اور کہتا ہے جی رب جلیل. اللہ کریم فرماتے ہیں جاؤ آسمانوں میں بھی اعلان کر دو، زمین میں بھی اعلان کر دو، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی. اے آسمان والوں تم بھی محبت کرو، زمین والوں تم بھی محبت کرو. اور اس کی آواز جبریل کی جس روح تک پہنچتی ہے، جس روح تک آواز پہنچتی ہے، اس دل میں پھر ولی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت داتا صاحب کاملین ہمارے چونکہ قریب ہیں، اس لیے شاید ہمارے دلوں میں اس درجے میں قدر و منزلت نہ ہو. غوث العظم نے تو اشارہ فرما دیا تھا. یہ صدری روایت ہے، ہمارے اکابر بیان کرتے آئے ہیں، یہ صدری روایت چلی آ رہی ہے نسل در نسل، سینہ بسینہ. غوث العظم نے فرمایا کہ اگر میں سید علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. آپ کو خاص مقام حاصل ہے. اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اقبال درون خانہ ایک کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. اقبال کہتے ہیں کہ میں روزانہ حضرت علی حجویری کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں.
سوا پارہ روزانہ بازار پہ اقبال پڑھتے تھے، اور داتا صاحب سے کئی مرتبہ زیارت و ملاقات بھی ہوئی، داتا صاحب کو گھر آنے کی دعوت بھی دی، اور داتا صاحب تشریف بھی لائے۔ ڈاکٹر اقبال نے داتا صاحب سے متاثر ہو کے کہا تھا، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، برکت او پیر سنجر راہ، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ اب یہ ڈاکٹر اقبال داتا صاحب سے اس قدر فیض یاب ہوئے، اقبال نے پھر نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے لیے۔ نہ پوچھ ان خر کا پوچھو کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسمان۔ دوسری ہستی جن کا عرس ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، 1000 سال کے مجدد ہیں، مغل بادشاہ کا دور تھا، بڑی ٹکر لی۔ جہانگیر بادشاہ نے ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، حضرت مجدد الفسانی برسر پیکار ہوئے، اور اس نے ایسا دین ایجاد کیا تھا، سجدہ کرواتا تھا جہانگیر۔ اس نے امام ربانی کو جب گرفتار کیا اور گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا، ملاقات کے لیے جب بلایا تو اس نے کھڑکی ایسی رکھی کہ جب اس میں سے گزرے تو خود بخود جھکنا پڑے۔ اس نے کہا یہ سجدہ تو مجھے کرے گا نہیں مجدد الفسانی، لہذا میں خود ایک اندر آنے کا راستہ ہی ایسا بناتا ہوں کہ اس کو آٹومیٹیکلی جھکنا پڑے میرے سامنے۔ لیکن اللہ والوں کی شان بھی نرالی ہوتی ہے، وہ نہ کسی ڈرائے سے ڈرتے ہیں، نہ دمکانے سے دمکتے ہیں، نہ باطل سے کبھی دبتے ہیں۔ تو مجدد پاک نے کیا کیا، جب داخل ہونے لگے پہلے دونوں پاؤں اندر داخل کیے آپ کے سر میں، اس کا منصوبہ درے کے درا رہ گیا۔ پھر ڈاکٹر اقبال کو کیوں میں سلام کروں، اقبال نے پھر مجدد پاک کے متعلق بھی کہا۔ اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی، جہانگیر بادشاہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جسے بربط کیا خبر۔ اور اقبال اکثر کہتے تھے، اقبال درون خانہ کا مطالعہ کریں نا، کچھ آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہا کرتے تھے جاؤ جہانگیر کا مقبرہ ہے شاہدرہ میں، کہتے ہیں اس کی قبر پہ گدھے پھرتے ہیں، کوئی بندہ دعا مانگتا نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اقبال اکثر کہا کرتے تھے ایک قبر راوی کے اس پار ہے، ایک قبر اس پار ہے، اور اس پار جو قبر ہے وہاں گدھے پھرتے ہیں، الو پھرتے ہیں، اور یہاں داتا صاحب کے مزار میں 24 گھنٹے جاؤ قرآن پڑھا جا رہا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نفل و نمازیں پڑھی جا رہی۔ بھئی اولیاء اللہ میں اور رام بہت فرق ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ قیامت کے دن تو اولیاء اللہ کی دوستی بڑی کام آئے گی۔ آیت کریم آپ سن چکے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ پیروں فقیروں سے باپوں سے تعلق رکھنا، ان سے محبت اتنی نفع بخش ہے، اتنی نفع بخش ہے کہ قرآن کہتے ہیں دنیا کے سب دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، مگر اللہ کے ولیوں سے، اس کے محبوبوں سے، اس کے پیاروں سے یہ تعلق ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ الا المتقین، ولیوں سے تعلق قائم رہے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث پر، بلکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے جس پر میں بیان ختم کر رہا ہوں، یہ مسلم اور بخاری دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے۔ میں کرامتیں بیان کرتا ہوں
لیکن میرا اصل مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ میں قائل ہوں کہ حضرت داتا صاحب نے، یہ گجر برادری ایسے ہی نہیں دودھ دیتی، جتنے گجر ہیں لاہور گرد و نواح میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 دن ہم دودھ کا ایک قطرہ بھی گھر میں نہیں رکھتے، نسل در نسل سے 1000 سال ہو گیا ہے گجر برادری سارا دودھ داتا صاحب دودھ میں تقسیم کرتے، تو سارا سال جس کو خالص دودھ پینے کو نہ ملے 3 دن لاہور ڈیرا لگا لے، تینوں دن خالص دودھ ملے گا۔ کئی گجر مجھے ملے کہتے ہیں جی ملاوٹ شلاوٹ اس دن ہم نہیں کرتے، آگے پیچھے ڈنڈی مارتے ہیں لیکن اس دن نہیں کرتے، پانی وغیرہ نہیں ڈالتے۔ اور گجر خود مجھے کہتے ہیں جس کو خالص دودھ نہ ملے 3 دن داتا صاحب کے قدموں میں آ جائے، 3 دن خالص دودھ ملے گا۔ اب گجر کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی؟ کہتے تھے کہ ہماری مائی تھی ایک بڑی گجروں کی، وہ دودھ لے کے گزر رہی تھی، وہاں ایک راجہ تھا، یہ ریاست تھی نا، اس کا راجہ بھی تھا، وہ جوگی بھی تھا، ہندو جوگی، وہ دودھ لیتا تھا گجروں سے، اور جو دودھ گجر دودھ نہیں دیتا تھا اس کی بھینس جو ہے وہ خون دیتی تھی، دودھ کی بجائے خون آتا تھا، جادوگر تھا نا، کالا علم کرتا تھا، وہ ایسا بھینسوں پہ جادو کرتا کہ وہ دودھ کی جگہ خون آتا تھا۔ داتا صاحب ڈیرا لگایا نا جب لاہور تشریف لائے، غزنی سے آئے افغانستان سے، مائی دودھ لے کے گزری گجر برادری، فرمایا مائی دودھ آج ہمیں دے دے، مسافر ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ جوگی ہے ہندو، ہم دودھ نہیں دیں گے تو وہ تھنوں سے خون آتا ہے بھینسوں کو۔ آپ نے فرمایا دے کے آزما لے، فرمایا دے کے آزما لے، دودھ کا مٹکا مجھے دے دے، میں ضمانت دیتا ہوں آج کے بعد خون نہیں آئے گا۔ اس نے کہا بابا ہم نے تو کئی دفعہ آزمایا ہے، فرمایا آج پھر آزما کے دیکھ لیں۔ وہ دودھ کا مٹکا دیا نا تو گھر میں گئی تو سارے دودھ برتن سارے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگلے دن 3 دن گزر گئے، کوئی بھینس سے خون ہی نہیں آ رہا۔ بی بی نے سارے گجروں کو بتا دیا، اس نے کہا وہاں پاپا جی آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا دودھ مجھے دے دے تو تیرے جو ہے کبھی بھی خون نہیں آئے گا، تیرے دودھ میں برکت ہوگی، ہم دعا کریں گے اپنے رب سے تیرے دودھ میں برکت ہوگی۔ اس نے کہا جب سے اس کو دودھ کا مٹکا دیا ہے گھر سے دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہندو جوگی جو تھا نا، راجو اس کا نام تھا، رائے راجو، وہ ریاست کا راجہ بھی تھا، اس نے کہا یہ بابا کون آ گیا جو میرے رزق میں لات مار رہا ہے؟ دودھ کے نذرانے مجھے آتے تھے، ہم نذرانے ادھر جا رہے ہیں۔ وہ آ گیا، کالا علم کرتا تھا، جادو تھا، اس نے آگے نا داتا صاحب کے سامنے اڑنا شروع کر دیا، آیا کبھی ادھر سے اڑتا ہوا آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کالے علم سے۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری لکڑ کی چپلیں پہنتے تھے، کھڑا میں 2 کرامیں پڑی ہوئی تھی، داتا صاحب نے ایک کڑا کو حکم دیا، وہ فضا میں اڑ کے گئی اور فرمایا جا اس کو ذرا نیچے لیا، اس کو نیچے لیا۔ وہ کھڑا اوپر اڑتی گئی، پٹاک پٹاک سر میں پڑی، جوتے لگے نا 4، عقل ٹھکانے آ گئی۔ پھر دوسری کھڑا کو حکم دیا، سر میں جوتے پڑے، عقل ٹھکانے آ گئی، قدموں پہ گر گیا، قدموں میں گرے۔ فرمایا اور بھی کوئی کمال ہے تو کر کے دکھا ذرا۔ اس نے کہا نہیں میری بس ہو گئی، میری بس، دیر نہ کر کلمہ پڑھا، اپنا غلام بنا۔ یہ رائے راجو مسلمان ہو گیا۔ یہ ساری گجر برادری جو داتا صاحب کے دائیں بائیں آباد تھی، ساری کی داتا صاحب کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی، یہ ہندو سے سارے پہلے مسلمان ہو گئی۔ اس دن سے آج تک گجر برادری عرس 3 دن ہوتا ہے، داتا صاحب عرس، پھر دودھ تقسیم کرتے ہیں، سارا لاہور پیتا ہے، خلق خدا آتی ہے، دودھ کم نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہو کے صرف مسلمان نہیں کیا، اللہ والے فراخ دل ہوتے ہیں، وہ تنگ نظر نہیں ہوتے۔ داتا صاحب اتنے فراخ دل تھے، مسلمان کیا ہوا آپ نے مرتبہ ولایت بھی دے دیا۔ اب اس کا نام ہے شیخ ہندی، شیخ ہندی۔ داتا صاحب کے قدمین کی طرف آئیں تو وہاں ان کا مزار ہے، یہ بھی ولی کامل بن گئے۔
داتا صاحب نے ایک نگاہ میں تقدیر بدل دی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. شیخ ہندی کی قبر داتا صاحب کے قدموں میں ہے. قیامت تک داتا صاحب کی قبر پہ بھی پھول چڑھاتے رہتے ہیں لوگ, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب جب بھی جائیں گے شیخ ہندی کی قبر پہ بھی تازہ پھولوں کے انبار نظر آئیں گے. غوث پاک کی زندہ حضرت داتا صاحب کی زندہ کرامت حضرت شیخ ہندی. داتا صاحب کی طرف جائیں نا, چھوٹی گلی جو ہے اس پوری سٹریٹ کا نام ہے شیخ ہندی سٹریٹ. یہ رائے راجو کا ڈیرا تھا یہاں. میرے داتا صاحب کی بہت سی کرامات ہیں, وقت مکمل نہیں ہے. جو حدیث شریف مختصر میں سنا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا ان من امتی 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. یہ بیچارے نوجوان بڑے نہیں ہوتے, جو کلپ سنتے ہیں بس اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں. وہ پنجابی کی مثل مشہور ہے, جنہیں لایا گلی وہ دن چلی, نہ پڑی وقت نہ پڑی. بھائی میں آپ کو, میرے بچوں بیٹوں بھائیوں, میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں بابوں کو مانتے ہیں, بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میرے نبی پاک کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں, باب ہے یدخلون الجنۃ بغیر حساب, چیپٹر ہے باقاعدہ. ان لوگوں کے بیان میں باب ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. پتہ لگا کچھ ایوہ جے بندے بھی آئے ہیں جنہاں دا حساب کتاب ہی نہیں ہونا. اور میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, آپ تعجب سے نہ مجھے دیکھیں, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. اور میں ذمہ دار ہوں نا, میں سنا بھی رہا ہوں, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, میں تو ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. ادھر ادھر کی باتیں میں کرتا ہی نہیں. میں بات وہی کرتا ہوں جس کے ثقافت کے ساتھ ثبوت موجود ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ ان امتی 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. نبی پاک نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہونا, بغیر حساب کتاب پہ جنت میں جائیں. ایمان سے بتاؤ ان کی یاری اچھی نہیں ہے جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہونا, ان کا حساب کتاب نہیں ہونا. اور ساتھ رب نے فرمانا ہے اکیلے نہ جاؤ, اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. اکیلے نہ جاؤ, جو تم سے پیار کرنے والے ہیں, تمہاری چاہت رکھنے والے ہیں, تمہاری لگن رکھنے والے ہیں, تم کو چاہنے والے ہیں, تمہیں اچھی نظروں سے دیکھنے والے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے لو. ہر اللہ کا ولی اپنے چاہنے والوں میں سے 70,000 کو ساتھ لے گا. اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے جنت کی طرف جا رہے ہیں. کہ حساب کتاب انہوں کا ساڈا حساب کتاب وہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہنا ساڈا تو حساب کتاب وہ ہے ہی نہیں. کیسے جائیں گے؟ نبی پاک نے منظر کشی کیا, شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات. ایمان سے بتاؤ کتنی پیاری حدیث ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ. چیپٹر کا نام بتا رہا ہوں, باب یدخلون الجنت بغیر حساب. راوی کا نام بھی بتا رہا ہوں, سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. جنت میں کیسے جائیں گے؟ آگے آگے مرشد کامل ہوگا, پیچھے پیچھے 70,000 چاہنے والے ہوں گے. حدیث نہ ہو جو چور کی سزا چوک میں سزا دو. کیسے جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا آخذ بعضهم بعضا متماسکون. پنجابی بھی ترجمہ کرا یا اردو بھی؟ یہ بھی تو زیادہ چس آوے. لو پنجابی بھی ترجمہ سنو. آخذ بعضهم بعضا متماسکون. حدیث سے پنجابی بھی ترجمہ ہے انہاں جنیاں پائیاں ہوندیاں. اور میں اردو میں بھی کر دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے, غلط فہمی جڑ سے کٹ جائے.
آخذ بعضهم بعضها، فرمایا ایک دوسرے کو پکڑا ہوگا، تھاما ہوگا، متناسبون، جنیاں پائیاں ہوں گیا، جبیاں پائیاں ہوں گیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث، آگے آگے رحمت کامل ہوگا۔ جب جنت کا دروازہ آ جائے گا نا، جنت کا دروازہ آ جائے گا، داروغہ جنت کہے گا حضرت چلو اندر، جنت کی بہاریں تمہاری منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانا۔ وہ حدیث شریف ہے، میں حدیث پڑھ دوں تاکہ کسی بچے کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ لا يدخلوا ابوابهم، لا يدخلوا ابوابهم، جو سب سے آگے ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، کب تک نہیں جائے گا؟ حتی يدخل آخرهم، جب تک آخری جانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک آخری چاہنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ولی دروازے میں کھڑا ہوگا اور ایک ایک مرید کو جنت میں بھیجنے کے بعد سب سے آخر میں جنت میں۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے پاس۔ نقوش خیر کا پوشوں کی ارادت کو تو دیکھ ان کو، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آسمان۔ وہ ہمارے داتا صاحب ہوں، ہمارے غوث پاک ہوں، مجدد الفسانی ہوں، پیر مہر علی شاہ ہو، بابا فرید ہو، خواجہ نظام الدین ہو، معین الدین ہو، علاء الدین صابر کمیری ہو، یہ اللہ کا آؤ ولی، اللہ کا مقرر ہے۔ اس کی محبت دنیا میں بھی نفع دیتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت دیتی ہے۔